السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کو ہیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب۔ اس میں بڑی ہی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ میں ریلیز ہوئی، کشمیر کی بات کی، باقی باتیں کی، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے پھر ایک باری کہا کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو انڈین اسپانسرز کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ ان کے سہولت کار بیٹرز، ان کے ساتھ فیصلہ کن طریقے سے ڈیل کیا جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا وداؤٹ ایکسیپشن۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو نیکسس ہے، یہ جو ایک تعلق بنا ہوا ہے کرائم کا، ٹیررزم کا اور ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کا، اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی ملیشیس انٹرسٹ، پولیٹیکل اور ادروائز، 2-3 باری پولیٹیکل کا ذکر ہوا ہے، جو پاکستان کی یونٹی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرے یا اسٹیبلٹی کو، وہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور کسی نے اگر پاکستان افواج اور عوام کے درمیان میں خلیج ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں برداشت کیا جائے گا۔ یہ بڑی ہی ٹرسلی ورڈڈ ہے، اور جب اس کو آپ پچھلے 2-4 دنوں کی ڈیولپمنٹس میں دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ایک بڑا سخت پیغام ہے۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بات کرو، لیکن جب آپ دوسری سائڈ کہے کہ مارنگ بلوچ کو چھوڑیں، دوسری سائڈ کہے کہ پی ٹی ایم کو آپ بیان ہٹائیں اور یہ ساری باتیں ہوں، تو لگتا ہے کہ یہ ساری ایک ایکسرسائز شاید سٹارٹ بھی ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے پی آئی اے کی، ایک زبردست چیز ہوئی ہے، لیکن اس کے پروسیس میں 2-3 بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ملنا ضروری ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب سے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے محمد علی صاحب سے، جو چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن۔ پہلے ذرا یہ 2-3 سینسٹیو باتیں خواجہ محمد آصف صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، سنڈے کو جب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے اپنا اعلامیہ نکالا تو اس میں انہوں نے کہا میثاق جمہوریت اس وقت کی بہت شدید ضرورت ہے۔ پھر اگلے دن علیمہ بی بی نے کہہ دیا جو بات کرے گا کسی سے عمران خان کا ساتھی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلے دن انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر فیلڈ مارشل جیل جا کے عمران خان سے بات کریں، اور بلکہ یہ بھی ان کو ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ سو آبویسلی دا ہول تھنگ گاٹ سکٹلڈ۔ اب پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک باری دوبارہ ٹاکس آفر کر دی، تو یہ کیا نان سٹارٹر ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے، یا الیکشن فریش کرو یا ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، یہ ویو پوائنٹ کلیئر ہے، تو یہ نان سٹارٹر ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جو رسپانس ان کا آیا ہے اس سے تو بالکل 100% نان سٹارٹر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے، جو ان کے حلیف ہیں، جو ان کے الائز ہیں، دوسری پارٹیاں 2, 4, 5, 6 جتنی بھی ہیں، ان سے بھی آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ان کے ایک عہدیدار کا آیا ہوا ہے کہ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایڈکشن ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ میں نے آج ٹویٹ بھی کیا، اگر آپ پڑھ لیں اس کو، کہ وہ جب سے سیاست میں آیا ہے اس کو نشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ جنرل پاشا ہو، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو، چاہے جنرل فیض ہو، لیتے جائیں نام ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک آپ ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں، کہ وہ الاؤنس دیں اس بات کا کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ وفاداری کر رہے ہیں، یا امیدیں جو وابستہ کی ہوئی ہیں ان میں کنسسٹنسی ہے ان کی، طریقے انصاف کی، عمران خان کی یا عمران خان کے رشتہ داروں کی یا اس کے حواریوں کی، بڑی کنسسٹنٹ ہے وہ تو اگر کوئی شخص جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں، یا اسٹیبلشمنٹ کسی وقت جو ہے کوئی ان کے اوپر ریکنسیڈر کرے ان کو، تو وہ 2-4 گالیاں بھی دیتے ہیں، بلکہ زیادہ گالیاں دیتے ہیں۔ آج بھی ایک دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، جو ملک کے باہر پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، اسپیس جو ہے اس میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب دوسری طرف وہ ایک بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں 8 فروری کو۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ کریں، ضرور کریں، ان کا حق ہے۔ تو کیسے ڈیل کریں گے اس سے؟ کیسے ڈیل کریں گے؟ جب ویل کراس دا برج وین ویل کم ٹو اٹ۔ بٹ واٹ آر یور پلانس فار دا برج؟ کیا وہ نومبر والا ہوگا، 9 مئی والا ہوگا، کس قسم کا ہوگا؟ برج ٹو، وہ ایک فلم تھی برج ٹو فار، تو یاد ہے آپ کو ایک فلم؟ جی۔
وہ ایک وار مووی تھی برج ٹو فار. تو آئی تھنک دیٹ یہ سمرائز کر دیا میں نے آپ کو. تو پھر پرائم منسٹر یہ ساری باتیں جاتے ہوئے صرف انہوں نے رسمن ہی ایک آفر دے دی, ان کو پتا تھا کہ نہیں بالکل 100% ہم بات کرنے کو تیار ہیں. میں بات کرنے تیار ہوں. مجھے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ میں ذرا سخت سٹینڈ لینے والا بندہ ہوں. میں بات کرنے کو تیار ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں یا دوسرے جو کمپوننٹس ہیں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں. اور یہ سیاسی باتیں جو ہیں لیٹس کیپ دا سیاسی ٹاکس اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ان دا ریلم آف پالیٹکس ناٹ آؤٹ آف ریلم. میں ساری بیک ڈراپ اس لیے ایکسپلین کی تھی کیونکہ اس دن جب اعلامیے میں 2 مطالبات اور بھی تھے. ایک یہ تھا کہ جی آپ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم سے بین ہٹائیں, اور دوسرا تھا مارنگ بلوچ کو بھی رہا کریں. اچھا, اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا گورنمنٹ کا بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ جی وہ بیٹرز ہیں, وہ انڈین انفلوئنس میں کام کر رہے ہیں, دے آر ورکنگ. کیونکہ آج جو کور کمانڈرز 273rd کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد جو ریلیز ایشو کیا ایس پی آر نے, بڑی ہی اسٹرانگلی ورڈڈ پریس ریلیز ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جتنے ٹیررسٹ ہیں جو ٹیٹلنج میں ہیں انڈین اسپانسرز کے, along with their facilitators and abettors, would be dealt with decisively and without exception. پھر ایک اور بھی آگے کہا کہ فورم جو ہے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہے یہ جو نیکسس بنا ہوا ہے ٹیررزم کا, کرائم کا اور ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کا, اور نو ملیشیس انٹرسٹ پولیٹیکل اور ادروائز ایمڈ ایٹ انڈرمائننگ نیشنل یونٹی, سیکورٹی اور اسٹیبلٹی وڈ بی ٹالریٹڈ. اور کسی کو الاؤ نہیں چاہے جا کہ عوام اور پاک فوج کے درمیان میں ڈفرینسز ڈالیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پچھلے دنوں بیانیہ چل رہا تھا کہ چیف منسٹر پہ بھی الزام لگ رہے تھے کہ جی ان کی ناک تلے تیرا کے اندر ساری اسمگلنگ ہو گئی ہے, بلکہ تارڑ صاحب نتا تارڑ نے تو ان کا نام بھی لے دیا, اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی بار بار یہ پولیٹیکل کرائم ٹیررزم نیکسس کیا ہوا ہے. تو یہ جو ساری اسٹیٹمنٹ آئی ہے اتنی سخت ری ایٹریٹ ہوئی ہے, کیا یہ میسج سمجھا جائے اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے؟ دیکھیں, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے میسج نہیں ہے. ایک انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس ملک میں آپ سلیکٹو جو ہے پاکستان کے لیے یا پاکستان کی جو بھی ویل بینگ ہے ہماری ملک کی, ہماری قوم کی, اپارٹ فرام پالیٹکس, آپ اس میں سلیکٹو نہیں ہو سکتے. آپ اپنے ریڈ کہہ رہا ہوں بلیک یا وائٹ میں ہوں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ میں طالبان سے مذاکرات کرنے کا حامی ہوں اور میں طالبان کے خلاف جو ہے بیان نہیں دوں گا, میں طالبان کو کنڈیم نہیں کروں گا. جو لوگ ہمارے فوجیوں کو, بچوں کو, جوانوں کو, ایف سی کے سویلینز کو جو ہے ان کے قاتل ہیں, آپ کھل کے ان کی حمایت کر رہے ہیں ایک قسم کی, آپ کنڈیمنیشن نہیں کی. یہ جتنے بھی لوگ جن کے آپ نے نام لیے ہیں, میں کسی بندے نے ایک دفعہ بھی طالبان کو کنڈیم نہیں کیا, ایک دفعہ بھی. کوئی اسٹیٹمنٹ مجھے اٹھا کے دیکھ دیں جس میں انہوں نے کوئی جنازہ پڑا ہو کسی شہید کا, یا طالبان کے لیے جو ہے یہ سارے کے سارا بتا دیتے ہیں طالبان کو اپنی اقتدار یا اپنے کنٹرول جو بھی چھوٹا موٹا. میری پلیز, آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے, مجھے بھی تھوڑی سی تقریر کر رہے تھے. تو یہ اس گرے ایریاز میں سے نکلیں, اختلافات رکھیں, بیانات دیں, سب کچھ کریں, لیکن جو ہے دوست دشمن میں تفریق نہ کریں. جو ہے وہ تو جو ہے یہ نہ کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پاکستانی افواج کا, ملیشیا کا, ایف سی کا, سویلینز کا قاتل ہیں. ایک آپ ان کے ساتھ جو ہے محبت پیار کے رشتے رکھنے چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈفرینٹلی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کے پی میں ہو. آپ نے نام لیے ہیں نا, انہوں نے بلوچستان کے بھی نام لیے ہیں. ایک چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان دشمنی جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کے متعلق جو ہے ایک کولیکٹو جو ہے ہمارا سٹینڈ آنا چاہیے. تو پھر پیغام تو پھر ایک ہی پارٹی یا پولیٹیکل گروپ کے لیے ہوا نا؟ نہیں, آپ پھر غلط بات کر رہے ہیں. بلوچستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن وہ دہشت گردوں کے متعلق جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اچھا, ایک چیز بیان نہیں دیتے. ایک چیز اور بتائیے, ابھی آپ نے کہا کہ میں خود بات کرنے کے لیے تیار ہوں.
فواد چودھری وغیرہ نے بڑی کمپرومائز کی کوششیں کی، انہوں نے اپنا گروپ بھی بنایا ہوا، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک ماحول ذرا سازگار بنائیں کہ کم از کم جو لاہور میں اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری وغیرہ جو 5 لوگ ہیں، ان کو ہی اگر گورنمنٹ بیل پہ نکال دے باہر تو بڑا ہی فضا میں تبدیلی آئے گی اور ایک ماحول بنے گا کنونس کرنے کا کہ چیزیں نیچے آ جائیں. تو گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی معاملات ٹھنڈے ہوں. میری انفارمیشن کے لیے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جن لوگوں کا نام لیا، میں جو قید ہیں ان کا نام نہیں لے رہا، جن لوگوں نے یہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے ان کو پی ٹی آئی ایکسپٹ نہیں کرتی. آپ بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بات کر رہے، ان لوگوں کو نکال لیں، یہ بڑا ٹیمپریچر نیچے لانے میں رول پلے کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہو. میں اس بات کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے جو ان کو باہر نکالا جائے اور ایک جو ہے وہ ٹیمپریچر آ جائے، میں اس بات کے متعلق نہیں کمنٹ کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سجیشن دے رہے ہیں ان کا کیا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں لوکل اسٹینڈ آئے نہیں ہے. لوکل اسٹینڈ آئے جو ہے، لوکل اسٹینڈ آئے کوئی ہے؟ ہے کوئی لوکل اسٹینڈ آئے؟ اگر ان کے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہیں، آپ کو بھی تو سوٹ نہیں کرتا آپ کی رولنگ الائنس کو کہ پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ اتنا سخت رہے کہ بس وہی ان کو سنبھالتے رہیں اور آپ لوگ بینیفیشری رہیں. آپ کے انٹرسٹ میں بھی تو نہیں ہے کہ جینون ٹاکس ہوں اور ٹیمپریچر نیچے آئے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریچر جو ہے اگر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں ٹیمپریچر نیچے آئے اور ایک دو چیزیں جو ایجنڈا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ یا ٹیررزم کے خلاف چاہے وہ بلوچستان میں جو ہے اس میں یکجہتی ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل فورسز کی اور تمام پاکستانیوں کی، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ تو جنازہ نہیں شہیدوں کا پڑھنے کو تیار. کوئی ایک جنازہ بتا دیں کہ جو پہلے چیف منسٹر کے پی کے نے پڑھا ہے یا اس کے بعد دوسرے نے پڑھا ہے، کوئی ایک جنازہ بتا دیں. دیٹ مینس کہ ان لوگوں نے ایک آپشن جو ہے طالبان والی رکھی ہوئی ہے، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. سر لاسٹ 10 سیکنڈز مجھے اتنا بتا دیں، کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ یا عمران خان سے ڈائریکٹ چھوڑیں، کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ میری بات سنیں. آپ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ کم از کم اس ایشو کے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. چیزیں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا، طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں، وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں، ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس میں پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہے کولیکٹیو ایشوز. اس پہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائیں تو ہو سکتی ہے. اس پہ اسٹینڈ لیں. دیٹ ول بی اے گڈ بگننگ کہ جو نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے شناخت اپنی کرائیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے پی آئی کی نشکاری تو ہوئی ہے اور زبردست چیز ہوئی ہے، ہونی چاہیے تھی، ایک بلیڈنگ رکی ہے، لیکن اس کے پروسیس میں 2-3 ایشوز بڑے اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں تبدیلیاں کی گئیں اور اگر کی گئیں تو کس سٹیج پہ کی گئیں، کیا اس کی وجہ سے کہ بڑے جو باہر کی کمپنیز تھیں وہ باہر تو نہیں رہ گئیں، اور دوسرا جو کامیاب جن کو بولی ملی ہے کیا ان کو اگر ایکسٹرا فائدے دیے جا رہے ہیں تو جو دوسرے گروپس ہیں اسی کاروبار کے اندر کیا ان کی ایک ان ایون پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے؟ بیکاز کیا حکومت قانونی آئینی طور پر کیا ایک پرائیویٹ گروپ کو دوسری پرائیویٹ کمپنیز کے مقابلے میں کیا ایک مختلف بزنس انوائرمنٹ دے سکتی ہے؟ یہ 2-3 بڑے سیریس سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی لیں گے. اور بھی کبھی سوالات ہیں. ہمارے ساتھ مشیر ہوں گے پرائیویٹائزیشن کے جو ہیڈ بھی ہیں محمد علی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد. ضرور رہیے گا بیکاز اس میں بڑے ہی سینسٹیو کوشچنز ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو شو. بریک سے پہلے میں نے آپ کو کچھ سوال بتائے تھے جو ہم نے پوچھتے ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پرائیویٹائزیشن اور چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن محمد علی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محمد علی صاحب. جی السلام علیکم مالک صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. محمد صاحب ویسے تو آپ نے بڑی ایگزاسٹو پریس کانفرنس آج کر دی ہے، کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم کلیئر ہونا چاہتے ہیں.
ایک تو فوجی فرٹیلائزر نے آج لکھ دیا ہے اسٹاک ایکسچینج کو کہ وہ کنسورشیم جوائن کر رہے ہیں جو عارف حبیب کنسورشیم تھا. تو یہ اب انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ انہوں نے 75% خریدا ہے یہ اس کے اندر ان کے پارٹنر آ رہے ہیں یا جو 25% آپشن تھا سائٹ پہ یہ وہ 25% خریدیں گے؟ نہیں، جو ایگزسٹنگ جو بڈ کی ہے کنسورٹیم نے اس کو فوجی فرٹیلائزر جوائن کرے گا. مجھے پریس کانفرنس کے وقت مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، لیکن اگر انہوں نے کر دیا ہے تو یہ انہیں جوائن اس ایگزسٹنگ اسٹیک جو ہے 75 اسی میں جوائن کریں گے. اور اگر انہوں نے جوائن کیا تو پھر پارٹ آف کنسورٹیم ہو جائیں گے اور پھر اگلا 25% یا تو یہ سارے کے سارے مل کے ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک اور پارٹنر کو لے آئیں بعد میں. دیٹ وی ڈونٹ نو یٹ. اچھا، دوسرا آپ نے ایک آرگومنٹ دیا کہ 10 بلین میں ہم نے نہیں لیا، بیسکلی یہ 55 بلین بن جائے گا کیونکہ جو 25% بچا ہے اگر اب نئے ریشو میں جو شیئر پرائز طے ہو گئی ہے اس کے مطابق وہ 45 ارب کا ہے. بٹ دیٹ از اے پروجیکشن. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر تو آپ کا 10 بلین ہی ہوا نا؟ نہیں، 10 بلین نہیں ہوا. فار ایگزامپل اگر آپ کی ایک کمپنی ہے جس کی ایکویٹی ہے 100 روپے اور آپ 100% مالک ہیں تو آپ کے پاس 100 روپے کیش ہو یا وہ کمپنی کی اونرشپ ہو، آپ کی ویلتھ تو 100 روپے کی ہے نا. گورنمنٹ کے پاس 2 چوائسز تھیں. یا تو گورنمنٹ اس کو ایز اٹ از بیچ دیتی تو لیٹ سے گورنمنٹ کو 55 بلین اگر مل جاتے ازیومنگ تو 55 بلین پی آئی بیچ دیتی، لیکن اس میں پھر گارنٹی کیسے کرتی گورنمنٹ کہ اس کے اندر کوئی انویسٹ کرے. یہ بھی بڑا لوگ کریٹیسزم کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کیسے گارنٹی کرے گی. لوگ کہہ رہے ہیں جی 5 سال میں انویسٹمنٹ. یہ 5 سال میں نہیں ہوگی، یہ 1 سال میں ہوگی. ابھی جو 125 بلین ہے اس کا 2/3 بنتا ہے 83 بلین. تو یہ اپریل میں جب کلوزنگ کریں گے تو 83 بلین ابھی ڈالیں گے اور 42 بلین 1 سال بعد ڈالیں گے. اور ان کی ہمارے پاس شیئر بھی پلیج ہوں گے اور گارنٹی بھی ہوگی جیسے میں نے ایکسپلین کیا. تو ہم نے انشور کیا ہے کہ 125 بلین اینٹی میں ڈالیں اور 55 بلین کی ویلیو گورنمنٹ کو ملے. اگر یہ شیئر لے لیتے ہیں ہم سے تو 45 بلین وہاں آئیں گے ہمیں اور 10 بلین ابھی آئیں گے. اگر نہیں لیتے تو 10 بلین پلس 45 بلین کے شیئر ہوں گے. گورنمنٹ ول بی ویری ہیپی کہ اگر یہ 45 بلین کے شیئر رہیں. ہم یہ بیچنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ شیئر کی ویلیو بڑھے گی. لیکن عارف حبیب صاحب کا کنسورٹیم اور ایئر بلو ان کی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ 100% لیں گے. وہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں چاہ رہے تھے ڈیسیژن میکنگ میں. تو اگر وہ لیتے ہیں تو انہیں بیچ دیں گے اور 12% سالانہ پریمیم چارج کریں گے. اچھا، کل میرے شو میں محمد زبیر صاحب تھے، فارمر چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن. انہوں نے ایک بڑا سیریس الزام لگایا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کی ارینجمنٹ ہوئی ہے کہ 7.5% گورنمنٹ لے اور 92.5% آپ نے واپس کمپنی کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں نہیں تھی جو تمام بیڈرز کو بھیجا گیا تھا اور یہ آخری 15-20 دنوں میں ہوا ہے. بیکاز ان کا آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ اگر یہ پہلے ارینجمنٹ پتا ہوتی تو شاید جس طرح ایمریٹس ایئر لائن ہے، دوسرے بڑے گروپس ہیں، وہ بھی آ جاتے. بیکاز ایمریٹس وغیرہ کے لیے 10 ارب دے کے ایئر لائن خریدنا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا اور وہ ریوائیو بھی آرام سے کر سکتے تھے. کیا یہ جو ارینجمنٹ تھی کہ جی 7.5% بڈ اماؤنٹ کا گورنمنٹ دے گی، 92.5 واپس بڈر کو دے دیا جائے گا کمپنی کو کھڑا کرنے کے لیے، یہ ای او آئی میں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ چینج کیوں کیا آپ نے؟ زبیر صاحب از اے فرینڈ اور آئی ہیو ٹرومینڈس ریگارڈ فار ہم، لیکن میں کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں. اس سوال کے 2 جوابات ہیں. پہلی بات تو ای او آئی پبلش ہوا تھا اپریل میں. ای او آئی از ایکسپریشن آف انٹرسٹ. جب ہم پارٹیز سے ان کا انٹرسٹ معلوم کرتے ہیں کہ کون سی پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں، اس وقت یہ ناممکن ہے، دنیا میں کسی بھی ٹرانزیکشن میں ناممکن ہے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کے تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہو جائیں. جو ضروری چیز ہے ای او آئی پبلش کرتے وقت وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور ہر چیز ہر انٹرسٹڈ پارٹی کو ڈسکلوز ہو. ای او آئی میں بالکل کلیئرلی ڈسکلوز تھا کہ گورنمنٹ 51 سے 100% بیچے گی، پہلی بات جو کہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات اس میں لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ اپنے شیئر بیچے گی اور گورنمنٹ رائٹ ایشو کے تحت کمپنی میں پیسے ڈلوائے گی. اور ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. ہم اپنے بیچ رہے ہیں 7.5% اور 92.5% رائٹ ایشو کے تحت آ رہے ہیں اینٹی کے اندر. یہ بھی مینشن تھا. تیسری بات لکھی ہوئی تھی کہ جو فائنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور ٹرانزیکشن اسٹرکچر بڈر سے نیگوسیشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا اور
ایگزیکٹلی یہی ہوا سب سے ڈیسائیڈ اس کے بعد ہوا ڈسکس کرنے کے بعد. یہ تو ایک جواب ہے اس کا. تو کوئی کہیں پہ کوئی چیز نہ چھپائی گئی نہ کوئی ٹرانسپیرنسی کو کمپرومائز کیا گیا. یہی پروسیس ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اور پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں بھی یہی پروسیس فالو ہوتا ہے. پہلی بات. اچھا, اس کا ایک اور جواب ہے اس سوال کا. لاسٹ ایئر جب یہ بڈنگ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم 85% 85% پی آئی اے میں انویسٹمنٹ ہوگی اور 15% گورنمنٹ کو ملے گی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. لاسٹ ایئر یہ 85-15 تھا, ہم نے 92.5 7.5 کیا. تو یہ تو آلریڈی لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی بھی ایسا اسٹرکچر جس میں اگر پی آئی میں پیسے نہیں ڈلتے مالک صاحب تو یہ ایئر لائن چلتی کیسے؟ آپ کیسے انشور کریں گے کہ ایئر لائن پھر سے ریوائیو ہو؟ جب ہیڈ لائنز ابھی آپ کی گورنمنٹ کی ایڈز بھی چل رہی ہیں محمد علی صاحب کہ 135 ارب میں پی آئی اے بک گئی, یہ گورنمنٹ کی ایڈز کہہ رہی ہیں. سو عام آدمی کے دماغ میں تو یہی آتا ہے نا کہ دیکھیں 135 ارب میں بکے, اس میں سے 10 ارب گورنمنٹ نے رکھ لیے, 125 ارب دوبارہ کمپنی کی بقا کے لیے اس میں ڈال دیے گئے. دس از واٹ دا کامن مینز انڈرسٹینڈنگ از. وہ اس لیے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار پھر یہ آپ نے تو پھر 45 ارب میں بیچی نا, پھر آپ 135 کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہی کہیں کہ ہم نے 55 ارب میں بیچی. جی, جو گورنمنٹ کو ویلیو آئے گی وہ 55 ارب آئے گی. ایکچولی 135 ارب میں 75% اسٹیک دیا گیا ہے. اگر اس کو آئی تھنک صحیح ورڈ کرنا ہو تو 135 ارب میں 75% اسٹیک دیا گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. اور اگر گورنمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے تو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو آئے گی. تو گورنمنٹ ایز اٹ از پی آئی اے کو جو آج اگر ہم بیچنے جائیں تو اس کے اندر اس پی آئی اے جس کی کہ ایکویٹی بکس پہ آج 9 ارب ہے, آج میں نے پریس کانفرنس دکھایا تھا کہ 9 ارب کی ایکویٹی ہے پی آئی اے کی بکس پر, اس کی ویلیو جو گورنمنٹ کو مل رہی ہے وہ 55 ارب مل رہی ہے. نہیں وہ تو خیر 75% کی ویلیو اس میں بیچنے پہ تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا نا, اور کچھ نہیں, ہیمریجنگ تو رک گئی نا. ہر سال 50 ارب جو ایڈ ہوتا تھا وہ تو کم از کم رکے گا. 2-3 سوال اور ہیں. آپ نے جو ایڈیشنل انسینٹیوز دیے ہیں جس میں آپ نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی ایس ٹی ایگزیمپشن آن انڈکشن آف ایئر کرافٹ انجن پارٹس اکوپمنٹ وہ ہوگا. نو نیو ایڈیشنل لیویز چارجز ٹو بی لیویڈ آن ایئر لائن آپریشنز انکلوڈنگ فیول. پھر اور بھی اسپیسیفک ایگزیمپشن ایس پی ویز یوز بائی ایکوائرز آف پی آئی ایس ایل فار ڈبل ٹیکسیشن ڈویڈنڈز وغیرہ. یہ کتنے عرصے کے لیے ایگزیمپشنز ہیں؟ یہ ایگزیمپشن 15 سال کے لیے. لیکن مالک صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا ہم سب کے لیے, کہ ہم جو ہیں ایز اے کنٹری ایز ڈیسیژن میکرز, ہم ایگزیمپشنز کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا ایک جنرل آبویسلی اس کا میننگ یہی ہے کہ ہم نے کوئی خاص مراعات کسی کو دی ہیں. ایٹ سم لیول اٹ از ٹرو, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ مراعات وہ ہیں جو کہ کسی سے کہ ضروری ہیں بزنس چلانے کے لیے نہیں. اب جی ایس ٹی اگر آپ لگائیں گے جو کہ ہم لگاتے ہیں اس ملک میں, تو اس کے اندر ہماری ایئر لائن کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گی کسی اور ایئر لائن سے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی. جی ایس ٹی سے جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس ملک کو, اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری ایویشن انڈسٹری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ہمارا بھی پرائیویٹائزیشن میں بڑا کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ جی ایس ٹی آپ نے پی آئی سے تو ہٹایا ہے, تمام ایئر لائنوں سے ہٹائیں. اگر انہیں جی ایس ٹی بھرنا ہوگا اپنے پلینز لینے کے لیے اور انجن خریدنے کے لیے تو کون سی ایئر لائن پاکستان میں انویسٹ کرے گی؟ دیکھیں انویسٹر کے پاس بڑی کلیئر چوائس ہے. کوئی دنیا کے انویسٹر یا پاکستانی انویسٹرز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ایئر لائن بنائیں. وہ دبئی میں جا کے انکارپوریٹ کر لیں گے, کسی اور جگہ کر لیں گے, وہاں پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. تو ہمیں ایک لیول پلئنگ فیلڈ کریٹ کرنا ہوگا. ہم نے ایک تو یہ ایگزمپشن دی ہے. دوسری جو ایس پی وی کی ایگزمپشن ہے وہ انہیں ایک لیگل اسٹرکچر بنانے کی مجبوری ہے انویسٹرز کو, بیکاز اس میں 5 پارٹنرز ہیں. وہ ڈائریکٹلی اگر شیئر لیتے ہیں تو آپس کے آبلیگیشن وغیرہ گورن نہیں ہو سکتے. تو ایک انہیں لیگل اسٹرکچر بنانا ہوگا. ایس پی وی وہ اس میں انویسٹ کریں گے اور ایس پی وی پی آئی میں انویسٹ کرے گی. تو یہ ڈیویڈنڈ آئے گا وہ 2 بار ٹیکس ہوتا. تو انہوں نے کہا جی ڈبل ٹیکسیشن تو نہ کریں ہمارے اوپر. ہم نے آئی ایم ایف سے پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارے ملک میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ ہمیں آج الاؤ کر دیا, کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 5 سال بعد کوئی اور گورنمنٹ آ کے اس کو ریورس نہیں کر دے گی؟ تو اس لیے ہمیں انہیں 15 سال کی گارنٹی دینی پڑی. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ایگزیمپشنز اور یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ اب تمام ایئر لائن آپریٹرز کے لیے ہیں کہ یہ اس گروپ پی آئی اے ایکسکلوسیو ہے؟ کیونکہ آپ نے ایون گراؤنڈ دے رہے ہیں نا سب کو. یہ جو اب آپ ان کو کنسیشنز دے رہے ہیں کیا یہ باقی ایئر لائنس پہ بھی اپلائی کریں گی جو اس وقت آپریٹرز ہیں دوسرے؟ آج کی تاریخ میں یہ نہیں کریں گی, یہ صرف پی آئی اے کے لیے ہے. لیکن ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بڑا کلیئر ویو ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ تو بڑا کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جائے گا محمد علی صاحب, بیکاز
یو ہیو ٹو گیو اے ایون پلئنگ فیلڈ. اب یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہو گئی ہے, دس از نو لانگر اے گورنمنٹ اینٹی, اور اگر وہ 90 دن کے اندر اپنے 25% شیئر خرید لیتے ہیں تو یہ 100% ایک پرائیویٹ اینٹی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پرائیویٹ کمپنی کو ایک ڈفرنٹ سیٹ آف رولز میں چلائے اور باقی ایئر لائنز دوسرے رولز میں چلیں؟ پھر تو آپ انفیئر کمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو آنسر ہیں اس کے. پہلی بات تو آئی ایگری وتھ یو کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہونا چاہیے, اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکنڈلی, آلریڈی گورنمنٹ میں ایویشن ڈویژن میں تھنکنگ ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہونا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لیول پلئنگ فیلڈ انشاءاللہ کریٹ ہوگا. تو اٹ شوڈ بی دیئر. اور میرا خیال ہے, اپنا ویو, آئی کانٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس, آئی ایم ناٹ ڈیسائڈنگ دس, کہ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن سیکنڈلی, دنیا میں ایون پاکستان میں کچھ کمپنیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, اسپیشلی جب پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے. اس پرائیویٹائزیشن میں جو کائنڈلی لیٹ می, جس طریقے سے ایس ٹی زی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویو ہے, میں بات کر رہا ہوں ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ایشو کی, کہ یہ چیز تو آج ہو رہی ہے. اگر کل کو 6 مہینے نہیں ہوتا, سال نہیں ہوتا, 2 سال گورنمنٹ نہیں کرتی, تو آپ تو پھر خود ایک انفیئر ڈیل کے تحت ایک سیکٹر میں آپ انفیئر کمپٹیشن بنا رہے ہیں نا. پھر تو آپ ایک پرائیویٹ گروپ کو سپورٹ کریں گے انفیئرلی اوور دی ادر پرائیویٹ گروپس. نہیں, دیکھیں, ہمارے ملک میں بہت بار ایسی پالیسیز آئی ہیں, ایس ای زیز لگتے ہیں جس کے اندر ٹیکسیشن کی انسینٹیوز ہوتے ہیں, ایس ٹی زیز بن رہے ہیں آج کل جس میں لیکن اس میں سارے سیکٹر کو ایکول پروویژنز ہوتی ہیں نا. ایس ای زی میں یہ نہیں ہوتا ایکسکیوز می کہ کمپنی اے کے لیے اور رولز ہوں گے اور بی سی ڈی کے لیے دوسرے ہوں گے. اس ایک سیکٹر کے لیے ایک ہی سیٹ آف رولز ہوگا نا. نہیں, یہ نہیں ہوتا مالک صاحب. دیکھیں, اگر میں نے ایس سی زی میں ایک ٹیکسٹائل اسپیشل اکنامک زون میں اگر میں لگاتا ہوں ٹیکسٹائل مل, تو مجھے ٹیکس کی ایگزمپشن ہوگی. کسی نے اگر ایس سی زی میں نہیں لگایا, کہیں اور لگایا, لیٹ می بی کلیئر, میں آپ کو اپنا وضاحت جو اکنامک زون کے اندر 6 انڈسٹریز لگیں گی, ان پہ تمام پہ ایک ہی سیٹ آف رولز اپلائی ہوگا, چاہے ٹیکسٹائل مل ہو, جو زون کے باہر ہوگا اس کے ساتھ تو اس کا میں موازنہ نہیں کر رہا. جو اس زون کے اندر کمپنیز ہوں گی ان پہ ایک سیٹ آف رولز ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو یہ پرولیجز آپ دے رہے ہیں ایک پرائیویٹ گروپ کو, اب مجھے تو یہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ سڈنلی یہ ڈارلنگ آف دا ہاؤس بن گیا اچانک. اس گروپ کے پاس جی ایس ٹی کی بھی ایڈوانٹیج ہے, فیول لیویز کی بھی ایڈوانٹیج ہے, جو دوسری ایئر لائنس کو نہیں ہے, جو اس وقت پرائیویٹ آپریٹرز ہیں. تو آپ نے تو انفیئر ایک کمپٹیشن تو نہیں ہے, یہ تو انفیئر آپ ایک ڈیل بنا رہے ہیں. پھر ان کو بھی یاد, ان کو بھی دیں. دو باتیں. جی, 2 باتیں. پہلی بات, میں پہلے والے پوائنٹ پہ آ جاؤں, اس میں میرا تھوڑا ڈفرنس آف اوپینین ہے. دیکھیں, ایک سرٹن جیوگرافیکل ریجن کے اندر جب کوئی انڈسٹری سیٹ ہم کروا رہے ہیں اس ملک میں, ان کو ہم ایکسٹرا انسینٹیوز دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ایس ای زی کے اندر. ٹیکسٹائل مل وہاں پہ سیٹ ہوگی, فارماسیوٹیکل مل وہاں پہ سیٹ ہوگی, اس کو ایڈوانٹیج ہوگا. اس جیوگرافیکل ریجن کے باہر ہوگی, اس کو نہیں ہوگا. تو یہ سیکٹر اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے, یہ جیوگرافی ریجن اسپیسیفک پالیسی ہے. دیٹس ون تھنگ. یہ ایس ٹی زی میں بھی ہوتا ہے, واٹ ایور. اچھا, سیکنڈلی, سملرلی پرائیویٹائزیشن جب کرنی ہوتی ہے تو اکثر جگہ پر پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن آر ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیں, انویسٹرز کے لیے آج یہ پاسبلٹی ہے اور یہ آسان بھی ہے کہ وہ ایک فریش ایئر لائن اپنی شروع کر دیں. ان کو 5 سال 7 سال لگیں گے یہاں پہنچنے میں, بٹ جب وہ ایک ایگزسٹنگ ایئر لائن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی لیگیسی, لائبلٹیز اور بہت کچھ لے رہے ہیں. اس ٹرانزیکشن میں 180 ارب کی لائبلٹیز ٹرانسفر ہو رہی ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائبلٹیز نہیں جا رہی ہیں, 100 میں نے دکھائی ہیں پریس کانفرنس, 180 بلین کی لائبلٹیز یہ لوگ ٹیک اوور کر رہے ہیں. سامنے ایسٹس بھی ہیں. تو ابھی ہم نے جو اپروول لی ہے وہ پی آئی اے کے لی ہے, لیکن میرا اپنا یہ ویو ہے اور انشاءاللہ تعالی تمام ایئر لائنس کو سملر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. آئی ایگری وتھ یو کہ دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی, اینڈ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو پر تو کورٹس ول ڈیسائڈ, بٹ ایز اے میٹر آف پالیسی آئی ایم فلی الائنڈ وتھ یو کہ تمام ایئر لائنس کو لیول پلئنگ فیلڈ ملنا چاہیے. اینڈ پی آئی کے جو اونرز ہیں نئے, عارف حبیب صاحب اور جب لکی صاحب, طبا صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی, دا ایگزسٹنگ جتنے بیڈرز تھے, دے آلسو آر آف دا ویو کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہونا چاہیے. دیٹس اے گڈ نیوز. چلیں, آئی ہوپ سو, بیکاز دس ڈزنٹ میک سینس کہ پہلے پی آئی اے کی ناکامیوں کا جو بوجھ ہے وہ ٹیکس پیئر نے اٹھایا, اب اس کے ریوائول کا بوجھ ان کے کمپیٹیٹرز اٹھائیں. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس لائک دیٹ. اچھا, اب بات آ گئی باقی ایسٹس کی. کہا گیا کہ جی اب باقی ایسٹس, اس کی لیٹسٹ آپ نے ایک ایویلویشن کروائی ہے. روزویلٹ ہوٹل ہو گیا, دوسرا آپ کا اسپرائٹ فرانس والا, اینڈ آل دیز تھنگس, ان کی ویلیو کیا ہے اس وقت جو اس ڈیل؟ اچھا, وہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں بیکاز وہ جو ایسٹس ہیں
وہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی میں ہولڈ کو کے اندر ہے. تو وہ پرائیویٹائزیشن کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کروا سکتے ہیں. لیکن میرا اپنے خیال ہے اسپیشلی روزویلٹ از دا اونلی تھنگ وی آر ورکنگ آن. اور روزویلٹ کے اندر انشاءاللہ اگر ہم نے جوائنٹ وینچر اسٹرکچر ہمارا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وی آر ایبل ٹو اسٹرکچر اٹ پراپرلی. اور اگر اچھے پارٹنر کے ساتھ ہو گیا تو اس سے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو بہت ویلیو ملے گی. لیکن اس کے اوپر ویزیبلٹی ویلیویشن کرنٹ پہ مجھے اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں. اس کی کوئی ٹائم لائن کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ کب تک کچھ ہو سکتا ہے؟ جی روزویلٹ فرینکلی ٹو بی ویری آنےسٹ ہمارے 2-3 ماہ اس میں ضائع ہو گئے بیکاز ہمارے جو ایڈوائزرز تھے JLL بہت ہی اچھا کام چل رہا تھا. ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہم نے ان کے ساتھ فائنلائز کیا, کیبنٹ سے اپروول کروا لی کہ ہم جوائنٹ وینچر کریں گے. اس پلاٹ سچ اے پرائم لینڈ کہ بے حساب ہمارے پاس اس وقت انٹرسٹ ہے اس کے اندر بے تحاشا. 2 بہت لارج کمرشل بینکس گلوبل اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں پرچیز کرنے میں. لیکن اگر ہم نے اسے بیچ دیا پلاٹ کو تو ہمیں کم پیسے ملیں گے اور ملک کا نقصان ہوگا. ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہمیں اس اسٹرکچر کو گرا کے کسی یو ایس بیسڈ ریئل اسٹیٹ اینٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اس پہ ہائی رائز بنانا چاہیے تاکہ ہمارا گورنمنٹ کا اس میں 50% ایٹ لیسٹ اسٹیک ہوگا. بٹ دا پراپرٹی ول بی ورتھ اے لاٹ مور. سو دیٹس ہاؤ گورنمنٹ کین میک رفلی 2 to 2.5 times دا منی. یہ 4-5 سال کی محنت ہے لیکن اس سے ملک کا بہت فائدہ ہو جائے گا. دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جین کے اینڈ تک ہم اپنا نیا ایڈوائزر اپوائنٹ کر لیں یا لیٹ سے مڈ فیب تک مڈ فیب ہو جائے گا, مڈ فیب تک اپوائنٹ کریں اور انشاءاللہ 3rd quarter نیکسٹ ایئر میں اس کی اسٹرکچرنگ جوائنٹ وینچر کو فائنلائز کر لیں. بٹ آفٹر دیٹ دا ورک آف دا ریکنسٹرکشن آف دا بلڈنگ اینڈ ہائی رائز ول ٹیک 5 years. آپ کو میں ایک سوال کا دوبارہ لے کے جاؤں گا. جب آپ نے کہا کہ لاسٹ ایئر بھی یہی تھا کہ 85% کمپنی میں ہی ڈال دیا جائے گا, یہ جو 92.5 کا فیصلہ ہوا کہ 92.5% واپس کمپنی میں ڈال دیا جائے گا جو بھی اس کی بڈ ویلیو ہوگی, یہ ایگزیکٹلی کب ہوا اینڈ وائی؟ یہ ریشو کیوں بڑھائی گئی 85 سے 95.2 کیوں آئی, اور یہ ایگزیکٹلی فیصلہ ہوا کب اور کیوں؟ اوکے 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے EOI پبلش کیا تھا تو اس وقت بھی جیسے میں نے کہا کہ بڑا کلیئر تھا, کوئی بھی آ سکتا تھا اس کے اندر اور سب کو معلوم تھا کہ اس کی ویلیو رفلی کتنی ہوگی. کیونکہ آپ کسی طریقے سے بھی کریں, آپ 85-15 کریں, 80-20 کریں, 90-10 کریں, 92.5 7.5 کریں, جو اینٹی کی ویلیو ہے وہ تقریباً 50-55 بلین کے قریب ہی ہونی تھی. اب اس کو آپ کس طریقے سے اسٹرکچر کرتے ہیں, خالی دیٹس دا اونلی کوشچن. پہلی بات. دوسری بات, ہم نے یہ جو نیگوسیشن کی بڈرز کے ساتھ, یہ نیگوسیشن بڑی ایکسٹینسو ہماری ہوئی سپٹمبر, اکتوبر, نومبر کے اندر. ان 3 اکتوبر نومبر میں زیادہ ہوئی. اکتوبر نومبر کے اندر ہم نے کی. بڈرز کی یہ آس تھی کہ ہم 75% لیں گے تو 100% پورے کا پورا پیسہ ہم اینٹی میں ڈالیں گے, ہم گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم بڈنگ میں نہیں آئے تھے, لاسٹ ٹائم لکی گروپ جو ہے لاسٹ ٹائم بھی بڈنگ میں انٹرسٹڈ تھا, عارف عویز صاحب تھے لیکن وہ شروع میں چلے گئے تھے. تو ان کا پوائنٹ تھا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم آگے نہیں ہے اس کی 3 وجوہات تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکویٹی نیگیٹو رکھی تھی جو ہم نے پازیٹو کر دی اس بار 9 بلین. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے GST کے اوپر ایگزیمپشن ہمیں نہیں دلوائی تھی. اور تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ آپ نے جو 15% گورنمنٹ کو اور 85% جو اینٹی میں تھا وہ میں ایکسپٹیبل نہیں تھا. تو دے وانٹڈ کہ 100% اینٹی میں جائے. ہم نے ان کے ساتھ بڑا نیگوسیشن کیا اس کے ساتھ اور پھر نیگوسیشن کے بعد یہ نمبر ارائیو ہوا 92.5 اور 7.5 کا. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے کہ اب جب یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی PI اینڈ ہوپ فلی اگر یہ 25% بھی چلا جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جی جو یہ کارٹیلز بنے ہوئے ہیں جیسے سیمنٹ میں بنا ہوا ہے, جیسے شوگر میں بنا ہوا ہے, یہ فیئر ریگولیشن وغیرہ کو کون مانیٹر کرے گا؟ اس وقت تو جو پاکستان میں کرائے بھی ہیں جس کا جو دل کرتا ہے بڑھا دیتا ہے, جو مرضی اوپر نیچے کرتا ہے. اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں؟ گریٹ کوشچن. دیکھیں اس میں ٹو بی ویری آنےسٹ ہمارے یہاں جنرلی ایز اے کنٹری ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ویک ہے اور ہمارے ریگولیٹر بھی ویک ہیں. لیکن کچھ ریگولیٹر اسٹرانگ ہیں اینڈ فرینکلی آئی وڈ سے کہ سول ایویشن سو فار ان ٹرمز آف سیفٹی اینڈ ادر ریگولیشن ہیز ڈن اے گڈ جاب. تو سول ایویشن ول کنٹینیو ٹو ریگولیٹ دیم. اگر کوئی بہت ایگزوربیٹنٹ پرائسنگ ہوگی تو پھر وہ اس کو دیکھیں گے. کمپٹیشن کمیشن آبویسلی از دیئر ٹو لک ایٹ دا کارٹلائزیشن. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پرائیویٹائزیشن کے بعد یو ول سی مور پرائیویٹ سیکٹر ایئر لائنس کمنگ ان ٹو دس اسپیس. اینڈ آئی ہوپ کہ GST والی چیز تمام if the playing field is made level, if the playing field is made level. Yeah.
آئی ایگری. دیکھیں یہ ہٹنا چاہیے. سیکنڈلی پاکستان میں اس وقت اور ایک مجبوری بھی ہے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن ہمیں ایک سرٹن لیول پہ رکھنا ہے, لیکن یہ جو ہم نے ایف ای ڈی جو ہمارے بزنس کلاس ٹکٹس کے اوپر ہے یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اور لوگ بڑا مس یوز کرتے ہیں. آئی مین وی نو کہ لوگ اکانومی کلاس ٹکٹ ایشو کرواتے ہیں اور پھر پلین میں جب انٹر ہو رہے تو بزنس کلاس میں اپگریڈ کرا لیتے ہیں, کاؤنٹر پر ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں. بٹ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑا سا اگر ہم صحیح کر لیں تو یو ول سی کہ زیادہ ایئر لائنس آئیں گی اور کمپٹیشن بڑھے گا انشاءاللہ. لاسٹ 2 کوئک کوشچنز. ایک کئی روٹس ایسے تھے جو پی آئی اے پہلے آپریٹ کرتی تھی ان پبلک انٹرسٹ اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی بڑے گھاٹے والے روٹس اینڈ ایوری تھنگ. اب ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ لائک اب نئی اینٹی تو پیورلی کمرشل اینٹی ہے, سو واٹ ہیپنز دیر؟ پہلی بات تو پی آئی اے ایک زمانے میں کرتی تھی پہلے پبلک انٹرسٹ میں, اب نہیں کرتی ہے. پی آئی اے پچھلے کوئی چند سالوں سے یہ چیز نہیں کرتی ہے. ایز وی اسپیک آج کی پی آئی اے نہیں کرتی ہے. وہ صرف ان سیکٹرز پہ آپریٹ کرتی ہے جس پہ جو کہ پروفیٹیبل کمرشلی وائبل ہوں. سیکنڈلی نیا پرائیویٹ جو بائر ہوگا اس کا یہ رائٹ ہے, اسے جس سیکٹر پہ اوپر چلانا ہوگا چلائے گا, اس کو نہیں چلانا. لاسٹ کوشچن, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جب تک 25% شیئرز آپ کے پاس ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی جو بھی شیئرز ہیں سارے آپ کے پاس پلیج رہیں گے جب تک وہ کمیٹڈ پیمنٹس جو ہیں وہ انویسٹرز نہیں اپنے ڈالتے کمپنی کے اندر, تو ابھی بورڈ کا کیا ہوگا؟ ابھی آپ کی کتنی سیٹس ہوں گی بورڈ پہ؟ اوکے, اس سے پہلے میں کوئکلی ایک چیز ایڈ کر دوں ٹو دا لاسٹ کوشچن کہ سول ایویشن کے ریگولیشن میں ایک کلاز ہے کہ پرائمری روٹس اور سیکنڈری روٹس ہوں گے, ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, اور ایئر لائنس کے اوپر پابندی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج کی جو فلائٹس ہیں انہیں ان علاقوں میں چلانی پڑتی ہیں کہ جہاں پر وہ بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے نان پروفیٹیبل روٹس کے اوپر تمام ایئر لائنس پہ یہ کنڈیشن ہے سی اے اے کی. تو اٹ از کیپچر سلائٹلی, بٹ ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ دے آر فری ٹو ڈو دیٹ, بٹ دیر از اے کیچ اوور دیر. سیکنڈلی آپ کا لاسٹ سوال کیا تھا مالک صاحب؟ آئی فورگاٹ. نہیں وہ تو اس کا تو آپ نے جواب دے دیا, یہی تھا, لیکن بورڈ کا میں نے پوچھا تھا کہ ابھی آپ کی بورڈ پہ ریپرزینٹیشن بورڈ کا, سوری بورڈ یا نو اوکے. جب تک ہمارا 25% اسٹیک ہے تو 8 لوگوں کا بورڈ ہوگا, 6 پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں گے اور 2 گورنمنٹ کے ہوں گے. سو ٹھیک ہے, لیکن لاسٹ کوشچن میرا ہمیشہ لاسٹ کوشچن 2-3 کوشچن بن جاتے ہیں, بٹ بیسکلی پی آئی اے کی ہم باتیں سنتے تھے, انرجی سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن وہ دوسرا بڑا کرائسس ہے. I mean, I know there's no perfect deal. پی آئی اے کی پرفیکٹ ڈیل نہیں تھی, لیکن we had to sell it off and I totally appreciate that. بڑا آپ نے کام کیا ہے. یہ ہم 1989 سے ہم سے سنتے تھے کہ پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, 36 سال لگ گئے اس میں, ہوپفلی روزویلٹ پہلے ہو جائے گا. انرجی سیکٹر کا بتائیں وہ کب تک ڈسکوز وغیرہ کا سین ہوگا, بیکاز وہ از دا ایلیفنٹ ان دا روم. جی, دیٹس دا ایلیفنٹ ان دا روم, اینڈ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ تھرڈ کوارٹر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ یو ول سی کہ ہمارے 2-3 ڈسکوز, تھرڈ کوارٹر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ کپل آف ڈسکوز, بٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2026 میں 3 سے 4 ڈسکوز ہم کر لیں پرائیویٹائز. تو یو ول انشاءاللہ سی ای او آئی جنوری میں آئیں گے, یو ول سی کام اس کے اوپر شروع ہو جائے گا. تو آئی ایم ہوپنگ کہ تھرڈ کوارٹر کے اندر ہم سیکنڈ ہاف میں ہم 3-4 ڈسکوز نکال دیں انشاءاللہ. پی آئی واز ناٹ اے پرفیکٹ ڈیل, بٹ آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ ڈیل. اٹ واز اے گریٹ ڈیل, دیر از ایبسولوٹلی نو ڈینائنگ دیٹ. اس میں کچھ آپ نے کوئی والیوم آپ کے دماغ میں ہے کہ اگر ہم 2-3 ڈسکوز کرتے ہیں, اگین نقصانات تو رکیں, وہ تو بچت ہوگی, لیکن کوئی ویلیو کا کوئی رف بال پارک فگر ہے کہ 2-3 ڈسکوز کین نیٹ اس ہاؤ مچ؟ سر آئی ڈونٹ تھنک بہت زیادہ پیسے وہاں بھی کوئی ایسی ڈیل تو نہیں ہوگی, وہاں بھی اسی قسم کی ڈیل ہوگی. وہ بھی لوگ کہیں گے پی آئی اے میں بھی آپ نے کہا تھا تو ہم واپس پیسے ڈالتے ہیں, وہاں بھی اسی قسم کی ڈیل ہوگی. سر دیکھیں, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اسی قسم کی ڈیل کرنی پڑے گی. اس کی وجہ ہے نا مالک صاحب, جب ان اداروں کا ہم نے حال برا کر دیا ہے, ان میں انویسٹمنٹ نہیں کی, اب انویسٹر آ کے ہمیں بھی پیسے دے اور پھر ان کمپنی میں بھی پیسے ڈالے, یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے اندر میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اور ہم سوچ رہے ہیں یہ کہ ان کو اگر بیچتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے نہیں ملیں گے, تو شاید ان کو بیچنا مناسب نہ ہو. انہیں اگر ہم لانگ ٹرم کنسیشن پہ دے دیں, گورنمنٹ کو اگر دیکھیں کسی ڈسکو کے 30-40 بلین ملے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ پیسہ جائے ڈسکوز کے اندر, انویسٹمنٹ کریں, اونرشپ گورنمنٹ کے پاس رہے, اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک ریٹرن فارمولا اگری کر لیں اور 20-25 سال کا لانگ ٹرم کنسیشن کر لیں, تاکہ مینجمنٹ بہتر ہو لیکن اونرشپ گورنمنٹ کے پاس رہے. دیٹس واٹ آئی تھنک وی شوڈ تھنک اباؤٹ ان موسٹ آف دیز. کچھ ڈسکوز ہیں ان کی کنڈیشن اچھی ہے, ان کو ہم بیچ سکتے ہیں. جی محمد صاحب, آئی تھنک یو ڈیڈ اے گریٹ جاب, بڑا اچھا کیا آپ نے, یہ کام کر دیا. صرف ایک کام کیجیے گا,
روزویلٹ کو 36 سال نہ لگائیے گا جو انہوں نے پی آئی کو لگائے ہیں. اینڈ وی کین ہیو اے بیٹر ریزلٹ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. بہت شکریہ آپ. تھینک یو جی. تھینک یو جی. تھینک یو. غازی آپ نے باتیں سنی, بڑی کینڈیڈ باتیں تھیں محمد علی صاحب کی, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے جو نالائکیاں تھیں ڈفرنٹ ہماری گورنمنٹس کی, اس کا خمیازہ عوام نے بھگتا اور گری تو عوام نے بھگتا. اب اس کو ریوائیو کر رہے ہیں تو کمپٹیشن بھگتے. کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے خود کہا کہ ان کے خیال میں ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اور ایئر لائنز آئیں یا دوسری بھی ایکسپینڈ کریں تو دے ہیو ٹو میک شیور کہ ایک ہی اصول ہو, ایک ہی قانون ہو, اور تمام پریولیجز کنسیشنز جو ایک کو ملے وہ سب کو ملے, ورنہ کسی کو بھی نہ ملے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. یو ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی محمد علی صاحب نے یہ مانا کہ ایک تو ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں وہ چیزیں اتنی واضح نہیں تھیں جیسے ہونی چاہیے تھی, اور دوسرا یہ کہ ایک ان ایون پلئنگ فیلڈ ہے اور یہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 25% شیئر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہیں تاکہ اس کی ویلیو بڑھے. کچھ لمحے پہلے میری عارف حبیب صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے, یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ریمیننگ 25% شیئرز ہیں وہ بھی وہ گروپ خرید رہا ہے. ان کے پاس آپشن ہے, 90 دن اس کے لیے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. لیکن جب میں نے ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا کہ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم یہ شیئرز لیں گے. تو اب یہ کمپنی انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ 90 days ایک 100% پرائیویٹ کمپنی ہوگی. اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ قانون کے تحت, آئین کے تحت کوئی اسپیشل چائلڈ نہ بنے, اور جو فیسلٹیز ہوں اس سیکٹر کی تمام بزنسز کو ملنے چاہیے. دیٹ از دی اونلی فیئر وے, فیئر ڈیل ٹو ہیو, اینڈ دیٹ از واٹ پاکستان ڈیزروز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.